اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے صحرا تسلیم جی رضی راغب جوہر شاعری وعلیکم السلام علی اصغر غلام علی فرقان۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہ قرآن میں 13ویں درس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اسرائیلیات کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اسرائیلیات؟ وہ کلچر وہ ثقافتیں جو پہلی بات تو اسرائیل ایل کے معنی ہے آپ نہیں بھائی، ایل کے معنی ہے اللہ، اسرا کے معنی ہے عبداللہ، اور یہ جناب یعقوب کا لقب تھا اسرائیل جی، جناب یعقوب کا لقب تھا، اور یہ بعض یہودیوں کو جو یہود ہیں انہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیلی، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیلیات کسے کہا جاتا ہے؟ اسرائیلیات کہا جاتا ہے ان ثقافت، کلچر یا ان کھڑے ہوئے واقعات کو جو یہودیوں سے اسلامی کلچر میں انٹر ہو گئے ہیں، وہ رسمیں، وہ رواج، وہ آداب یا وہ خرافاتیں نہیں، خرافات خود جمع ہے، وہ خرافات جو یہودی سے اسرائیلیوں سے اس میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پر اسرائیلیات سے مراد خالی یہودیوں کا کلچر نہیں، بلکہ یہاں پر مراد عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا کلچر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا کلچر شامل ہے، یعنی اسلام کے اندر تسنیم میں آپ نہیں کی کل تو سنیں، اسرائیلیات کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب اسرائیلیات ان کلچر، ثقافت، تمدن اور فرہنگ اور ان واقعات، ان داستانوں، گھڑے ہوئے چیزوں کو کہتے ہیں جو اس یہودی اور عیسائیوں سے اس مسلمانوں میں آ گئی ہیں جی، سمجھ میں اسرائیلیات کہتے ہیں اسے۔ لیکن جب ان یہودی اور نصرانی دونوں کی چیزیں آئی ہیں تو پھر اسرائیلیات ہی کیوں کہا کیونکہ زیادہ تر یہودیوں کی آئی ہیں، اس لیے اس کا نام اسرائیلیات دے دیا ہے۔ ایک سوال کا جواب، پہلا سوال کیا، اسرائیلیات کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا اسے کہتے ہیں۔ لیکن یہ اسرائیلیات اسلام میں داخل کیسے ہوئی، اس کی کچھ وجہ ہے۔ پہلی تسلیم میم دے گا، مسلمانوں کا ابتدائی اسلام میں یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ خوب اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، تعلقات رکھنا، دیکھا کہ جب کیونکہ یہودی اور نصرانی عرب میں رہتے تھے نہیں رہتے تھے، تو اب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو ظاہر سی بات ان کی چیزیں ادھر اپنا لی بہت سی جی۔ یا دوسری وجہ کیا ہے اسرائیلیات داخل ہونے کی؟ رسمی طور پر ان کے قصہ جو تازے یہودی اور عیسائی مسلمان ہوتے تھے ان کو درباروں میں، مسلمانی درباروں میں اجازت دے دینا، کس کی؟ قصہ گوئی کی۔ پہلے رسول کے زمانے میں اور پہلے خلیفہ کے زمانے میں قصہ گوئی نہیں تھی کہ آؤ اور قصے بیان کرو، لیکن دوسرے خلیفہ نے اس کی باقاعدہ اجازت دی رسمی طور پر۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو یا تازہ مسلمان ہوا ہو، یہودی اور نصرانی تھا تو اسی کلچر میں پلا بڑا تھا، وہ اپنے کلچر کی باتیں یہاں بتاتا تھا اور عادتیں ہوتی گئی تو پھر جھوٹ بھی آنے لگا۔ ایک وجہ یہ بنی اسرائیلیات کی اسلام میں داخل ہونے کی۔ تیسری وجہ کیا بنی تھی؟ دو ہو گئی وجہ۔ تیسری وجہ کیونکہ قرآن میں گزشتہ قوموں کے واقعات و حادثات اور انبیاء کے بارے میں ہے نہیں، اور لیکن قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں پرانے وہ مختصر بیان کیے ہیں، وہی اس سے بیان کیے ہیں جو زیادہ اثر انداز تھے اور اس کا پیغام پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ لیکن مسلمانوں نے افسوس یہ ہے کہ بعض علماء نے بھی اس کو تفسیر جاننے کے لیے کہ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کیا، پورا اصل میں ہے کیا، اس کو جاننے کے لیے ان کو پڑھنے لگے کہ ان کی بات ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں صحیح تھی کچھ غلط بھی تھی، جیسے پیچھے نمونے بھی دیے ہیں کیسے کیسے جھوٹ کی باتیں بھی آ گئی تو یہ بات بھی آ گئی، جیسے خود ابو ہریرہ نے دیکھو اس کے بارے میں کیسے لکھا کہ پوری بات ساری غلط افسانہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کون سی تھی؟ وہ کون سی روایت کیا تھی جی؟ ارے ابو ہریرہ والی
بہرحال تو ابو ہریرہ کے پیچھے میں تھی. دوسرے میں تیسرا یہ کہ مسلمانوں میں درمیان اسرائیلیات رائج ہونے کے ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبروں گزشتہ امتوں کی تاریخ اور واقعات و معاملات نہ کوئی کیے گئے ہیں، مگر اس ذیل میں فقط اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں. اس کی تفصیل جاننے کے لیے لوگ، کیونکہ پرانے ظاہر سی بات ہے قرآن انبیاء کے بارے میں، تو توریت زبور انجیل میں جا کے دیکھنے لگے اور وہ منحرف شدہ تھی. یہ بھی وجہ بنی کہ اسرائیلیات اسلام میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ چوتھی وجہ پڑھیں گے کہ اسرائیلیات اسلام میں آئی کیسے. اسرائیلیات کا مطلب سمجھ گئے آپ نے؟ اسرائیلیات وہ بھی ایک تو یہ چیزیں ان کا ثقافت ادھر آ جانا، ان کی گھڑی کچھ بعد میں انہوں نے باقاعدہ کھڑ کے، جیسے کربلا کو حقیقت کو مٹانے کے لیے حقیقت سے لڑنا بیکار ہے سامنے سے ڈائریکٹ. حقیقت کو مٹانے کا ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ اس حقیقت میں جھوٹ شامل کرتے چلے جائیے، ایک دن حقیقت بھی ختم ہو جائے گی. یہی اسرائیلیوں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا اور دوسرے مذہب والوں نے کہ کربلا کو دیکھیے. آپ لوگ جب سنتے ہیں غیر مسلم تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی گھڑتے رہتے ہیں. کیوں ہوا یہ ایسا؟ ایک حقیقت، ایک حقیقی حادثہ جو پیش آیا تھا سن 61 ہجری میں، آج اس میں اتنی ارے یہ تو بتاؤ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، غم منا رہے ہیں یا خوشی. دیکھو جناب قاسم کی مہندی نکل رہی. کہاں سے آئیں یہ باتیں؟ اسرائیلیات. جی سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ اس کی وجہ سے یہ کربلا حقیقت کیا کم تھی کربلا کی، جو ممبروں سے جو ہے وہ کون کون سی باتیں آ کے پڑھنے لگے آپ. وہ باتیں جو انڈین پاکستانی اردو زبانوں میں موجود ہیں، اس سے پہلے ان کتابوں میں کبھی یہ چیز دیکھی بھی نہیں گئی. وہ باتیں جو انڈیا پاکستان میں پڑھ رہے ہیں لوگ، پرانی جو آپ کی کتابیں تھی جو آئمہ سے نزدیک تھی، اس میں تو کہیں ایسی باتیں نہیں تھی. جی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی امام حسین علیہ السلام کے مسائل کیا کم تھے جو ہم الگ سے نعوذ باللہ کیا وہ پبلک پر کچھ بھی پبلک پر لانا ہے تو کچھ بھی باتیں کہہ دو گے آپ؟ جو ہے حقیقت وہ بیان کیجئے، وہ کافی ہے. رونا ہوگا جو مومن ہوگا وہ مصیبتیں بہت ہیں، اور جو نہ رونے والا ہے تم چاہے جتنے گھر کے مسائب پڑھیے مت، مسائب اٹھا لیجیے چاہے آپ، تب بھی نہیں روئے گا. آج کل یہی تو ہو رہا ہے انڈیا پاکستان میں. بعض لوگوں کا وہ ممبر پہ مسائب پڑھتے تھوڑے ہی ہیں، مسائب اٹھاتے ہیں کربلا کے اوپر. جی وہ جناب کبریٰ کا کیا کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا تہمتی تو ہے، الزامی تو ہے. قاسم کی بیوہ، اب بھائی وہ جناب حسن مثنیٰ کی بیوی تھی اور وہ زندہ تھے. حسن مثنیٰ سگی بھابی تھی، کوئی غیر بھی نہیں تھی، ویسے بھی حرام تھا ہوتے ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ہم کیسے نوحے بھی آ گئے، قاسم کی بیوہ اور کبریٰ کا رنڈا پار، کیا 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 بھائی، کچھ بھی کچھ بھی. جناب حسن مثنیٰ کربلا میں موجود تھے، جنگ کی، بے ہوش ہو کے مقتولین کے اندر لاشوں کے درمیان پڑے تھے، ہوش میں آئے بعد میں، بعد تک زندہ رہے. یہ ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی ہوتا کہ اگر ان کی شہادت ہو بھی جاتی تو تب بھی جناب کبریٰ کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ عدت کہاں پوری ہو گئی تھی. مگر نہیں، ہم کچھ بھی کیونکہ رلانا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کی رسم چلی آ رہی ہے 7 محرم کو مہندی نکلتی ہے، ہم اپنی پروگرام نہیں کر سکتے چاہے وہ جھوٹ چلا رہا ہے. تو کربلا تھوڑی میری انا ہو گئی. اب یہ جو میرے ہاں ہوتا رہا ہے میں وہ کروں گا، حقیقت سے مجھے کوئی مطلب نہیں. یہی تو ہو رہا ہے آج کل. لیکن آغا اتنا یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ اب یہ ختم بھی نہیں ہو رہا. نہیں، آپ سے کوئی یہ سوال کرے گا کہ بھائی ہمیں کیا، بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر ماں کو جوان کی شادی کی تمنا ہوتی ہے، ہم اس تمنا کے لیے نہیں نکالنا. آپ یہ کہیے کہ ہمیں یہ تمنا ہے کہ ان کی ماں کو تمنا رہی ہوگی کہ وہ دولہا شادی ہوتی ہوئی نہیں تھی. آپ اس نیت سے آپ کریں تو شاید صحیح ہو، ورنہ نیت ہوتی تو اگر وہ دولہا بنتے تو جناب علی اکبر تو ان سے بڑے کڑیل جوان موجود تھے. جناب قاسم تو بالغ بھی نہیں تھے. شادی کس کی ہوتی ہے؟ بالغ کی. آپ ہاں یہ کہیے کہ تمنا تھی ان کو کہ میرا بیٹا جوان ہوتا، شادی ہوتی ہے، اس کی یاد میں ہم نکال رہے ہیں مسئلہ. لیکن آپ یہ کہہ کے کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور جناب کبریٰ سے ہوئی تھی اور ایک رات کی دلہن، کیا ہے؟ بہرحال یہ سب کیا ہے؟ یہ بہت سے بات سے جو کربلا میں گھس گئی ہیں آ کے انڈیا پاکستان میں، خاص کر کے اردو میں کتابوں میں، جو اس سے پہلے مین کتابوں میں کہیں نہیں ہے، ہمارے ہاں موجود ہیں، پڑھی جا رہی ہیں اور کیے جا رہے ہیں. یہ سب اسرائیلیات ہیں جو چیز اس کو حقیقت کو دھل مل کرنے کے لیے.
تو اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے گھڑے ہوئے قصے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور داستانیں اور واقعات اور ان کی رسم و رواج کا اسلام میں انٹری، مسلمانوں میں رائج ہو جانا۔ پیغمبر کی اب چوتھا وجہ کیا ہے اسرائیلیات کا اسلام میں انٹر ہونے کی؟ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کے لکھنے اور بیان کرنے پر پابندی، ایک وجہ یہ بھی ہو گئی۔ کتنے سال خلیفہ نے؟ 200 ایسے کچھ سال، کتنی 110 سال تک حدیث نبوی لکھنے پہ پابندی لگا دی تھی خلیفہ نے۔ 110 سال سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر کی حدیثیں نقل نہیں ہوں گی تو حقیقت لوگوں تک کہاں پہنچے گی؟ پھر تو لوگ اپنا کہیں سے بھی مل جائے وہ لے لیں گے، کوئی یہودی اور نصرانیوں کی باتیں لے لی انہوں نے۔ مسلمانوں میں اسرائیلیات کے نشر و اشاعت، مسلمانوں میں کیسے اسرائیلیات نشر ہو گئے، شائع ہو گئے، اور حقیقی اور من گھڑت حدیثوں کے آپس میں، حقیقی حدیثیں اور من گھڑت حدیثیں بھی۔ ابو ہریرہ جیسے بھی تھے جو پیسہ لے کے حدیثیں گھڑ دیتے تھے، اب جو جھوٹی سچی عقیدے سے ملے گی تو سچی پہ سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ پھر جی ہمارے یہاں میں رجال آیا تو پہ دیکھ لو کہ ابو ہریرہ جیسا تو نہیں ہے کوئی حدیث گھڑنے والا، ٹھیک ہے۔ ان کے آپس میں مخلوط ہو جانے کی ایک اہم وجہ یہ وہ چیز وجہ بنی کہ اسرائیلیات اسلام میں آ گئی، مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے لکھنے اور نقل کرنے پر پابندی عائد ہونا، یہ چیز سبب بنی کہ اسرائیلیات مسلمانوں میں آ گئیں۔ یہ پابندی نبی کریم کی رحلت کے بعد سے 1 صدی تک جاری نہیں، 100 سال تک، جس کی وجہ سے اسلامی سماج کی ترقی اور تہذیب و تمدن کو سخت چوٹ پہنچی، کیونکہ پیغمبر کی حدیثیں نقل ہوتی رہتی تو اسلامی ثقافت اور کلچر پتہ رہتا کہ یہ کرنا ہے ہمیں، یہ کہتی ہیں حدیثیں۔ لیکن پابندی قتل کرانے کا آرڈر تھا، آپسی گہرا اختلاف، اور اوپر سے آپسی گہرا اختلافات دیکھیے کتنے تھے، اور 10 فرقوں کی تشکیل اسی کی وجہ ہے، جو 10 فرقے بن گئے، اتنے فرقے بن گئے حدیث نقل نہ ہونے کی وجہ سے، حقیقت نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں میں۔ پھر انہوں نے جو جیسا جہاں سے ملتا رہا ویسا مانتے رہے، اپنے اپنے عقیدے الگ بنا لیے۔ یہاں تک کہ احادیث پیغمبر آہستہ آہستہ طاق نسیاں کی نظر ہو گئی۔ طاق یعنی وہ جو دیوار میں بنا ہوتا ہے رکھنے کے لیے چیزیں، طاق نسیاں بھول کے طاق میں چلے گئے، نہیں بھول گئے لوگ ان کی حدیثوں کو، اور تحریف کا شکار ہونے لگی۔ تابعین، لیکن صحابہ جب تک تھے تو انہوں نے تو پیغمبر سے سنی تھی، لیکن پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد جو آئے وہ صحابی تو نہیں تھے، تابعین تھے۔ تابعین کے دور تک من گڑت حدیثوں کا بازار گرم ہو چکا تھا، زیادہ دور نہیں پہنچی تھی ابھی بات پیغمبر کو، ابھی تو تابعین کی بات آئی تھی، پیغمبر، نبی، تابعین۔ اسی وقت میں اتنا حالات خراب ہو گئے تھے جیسا کہ استاد ابوریا، ایک استاد ابوریا، انہوں نے سلسلے میں نہایت تحقیق اور جستجو کے بعد بہت ریسرچ کی، تحقیق کی، اس کے بعد اسلامی تہذیب و ثقافت میں یہودیوں کے جو انحرافی فکرے تھی، عقائد تھے، ان کے نافذ ہونے، اندر نفوذ کرنے کے خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر اسلامی ثقافت اور تہذیب میں یہودیوں کی منحرف باتیں داخل ہو سکتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے لکھا 2 صدی ہجری کے اوائل میں، سن 100 کچھ ہجری میں، یعنی حدیث کی تحریری شکل میں تدوین کرنا، ترتیب دینا، اس میں تاخیر، اور اس کے بعد آیت پابندی جو تھی، یہ سب اس کے برے نتائج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آیت کی پابندیاں، ان پابندیوں کا ایک برا نتیجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم کی رحلت کے تقریباً 100 سال بعد نقل حدیث کی بند دروازے جب ایک بار بھی کھل گئے، اب ظاہر سی بات ہے 100 سال تک بند تھی ایک دروازہ، کوئی حدیث نقل نہیں کرے گا، کوئی لکھے گا نہیں، پھر کھول دیا جائے، پھر تو جو حدیثیں گھڑی گئی وہ سب آ جائیں گی اس میں۔ تو جب ایک بار یہ دروازہ کھل گئی پابندی، تو کسی قاعدے اور قانون کا پاس و لحاظ کیے بغیر من گڑت حدیثوں کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ پھر تو احادیث میں اسرائیلیات کا رواج، کہیں حق کی پردہ پوشی، کہیں حق چھپا دیا گیا، کہیں حقائق اور واقعات کے انکشاف میں تذبذب کا شکار تھے، شک میں پڑے تھے کہ واقعات، یہ سب چیزیں سبب بنی کہ اسرائیلیات مسلمانوں میں آ گئیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی کو قرار دیا۔ اس کے ذیل میں تبری کا بیان ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حساب کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 17 روایتیں نقل کی ہیں، جن میں وہ روایتیں بھی ہیں جو ابو ہریرہ کعب الاحبار سے لی گئی ہیں۔ پتہ ابو ہریرہ اور کعب الاحبار جیسے خبیثوں سے جو من گھڑت پیسوں سے گھڑ کے حدیثیں گھڑا کرتے تھے، وہ مشہور حدیث ہے نا، جو ایک آدمی کی واقعہ پیاز نہیں بک رہی تھی، ایک تاجر کی مکے میں
प्याज नहीं बिक रही थी, उसने सोचा यार कैसे बिकेगी, गया इसके पास, इसे पैसा दिया, हदीस गढ़वा ली, माना काला बसला बिल हक्कत बिल मक्का वजब लहुल जन्नह क़ाल रसूलुल्लाह, रसूल ने फरमाया जो मक्के की प्याज एक हक्के में भी पैसा था, इतने में खरीद के खाएगा तो जन्नत वाजिब है। जो प्याज नहीं बिक रही थी उस आदमी की, सेकंड भर में, मिनटों में उसकी प्याज उड़ गई, बिक गई, महंगी बिक गई। समझ में आ रहा है? ये करता थे ये लोग। और अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमानों की किताबों में इस आदमी से बेइंतहा आपको रिवायतें मिल जाएंगी, लेकिन कभी शहजाद रसूल की बेटी शहजादी से रिवायतें नहीं मिलेंगी, इतनी हजरत अली से नहीं मिलेंगी। ये दुश्मनी है, ये पर्सनल दुश्मनी। वरना हक अगर देखा होता तो हक हदीस नकल करने का अहले बैत को था ना, उनसे नकल करते आप तो हकीकत पहुंचती। लेकिन अबू हुरैरा जैसे लोगों को तो आप हाँ हजारों हदीसें मौजूद हैं। समझ में आया? और फिर 24 दूसरी रिवायतें नकल की हैं कि ज़बी से मुराद हजरत इस्माइल हैं। अब बताइए, कहीं पे इसहाक, कहीं इस्माइल, जबकि इसराइलियात से खाली जो अहले बैत और पैगंबर से वाबस्ता मुफस्सिरीन लोग हैं उनके नजदीक ज़बी से मुराद हजरत इस्माइल ही हैं, हजरत इसहाक नहीं है। समझ में आया? चलिए, टाइम तमाम, दर्स भी तमाम। खुलासा ये हुआ कि कुरानी किस्सों की शरह और तफसीर में यहूदियों, बल्कि तमाम अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों सब की मनगढ़ंत जाली हदीसों को क्या कहा जाता है? इसराइलियात। कुरानी शरह और तफसीर के सिलसिले में जो अहले किताब के मनगढ़ंत और जाली हदीसें हैं उनको इसराइलियात कहा जाता है। मुसलमानों का अहले किताब का पड़ोसी होना, उनके साथ घुल मिल के रहना, नए मुसलमान अफराद को किस्से सुनाने की इजाजत मिलना, मुसलमानों में एहसास जुस्तजू और तहकीक, हम और ज्यादा तहकीक करें इसके बारे में, तफसीर के बारे में, तो उनको पढ़ने लगे, ये सब, और नकलो किताबत हदीस पर पाबंदी, ये सब चीजें इसराइलियात के मुसलमानों में दाखिल होने का सबब बनी। ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।